الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سورہ زمر کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، شاید یہ مثالوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لیں۔ اور دیکھو، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے جو بے عیب ہے، کسی قسم کی کوئی کجی اس میں نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تم ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ دنیا کی زندگی میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی بات مثال دے کر سمجھائی جائے تو وہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ مثال دے کر بات کرنے سے بات میں وزن آ جاتا ہے اور مخاطب کے لیے سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم نے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثال تم انسانوں کے لیے بیان کی ہے تاکہ تم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس، تمہارے اپنے جسم کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اپنے جسم میں غور و فکر کرو، تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم نے لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ان مثالوں سے ایک عالم آدمی یعنی جاننے والا آدمی وہی ان مثالوں سے ہدایت پکڑتا ہے، وہی ان مثالوں سے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالی اس قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں، قرآناً عربیّا، ہم نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ کسی اور زبان میں بھی قرآن اتارا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب جو لوگ تھے، قرآن مجید نے جن لوگوں کو سب سے پہلے خطاب کیا ہے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب میں سے بھی خاص طور پر مکہ مکرمہ کے باشندے جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، وہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اور ان کی مادری زبان وہ عربی تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے
عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے کہ کل کو وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہماری زبان میں تو یہ کلام اترا نہیں تھا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے عذر کے سارے راستوں کو بند فرما دیا، کتاب بھی انہی کی زبان میں اتاری، نبی بھی انہی کی زبان کا اللہ نے مبعوث فرمایا، اور یہ بھی کہ انہی کے علاقے میں سے اللہ پاک نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ملک شام سے آئے ہوں، یمن سے آئے ہوں یا کسی اور علاقے سے آئے ہوں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کا بچپن آس پاس کے علاقوں میں گزرا، آپ کی جوانی مکہ میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مکہ میں عطا ہوئی۔ نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، قرآن بھی عربی زبان میں، صاحب قرآن کی زبان بھی عربی، جن لوگوں کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا گیا وہ بھی اہل عرب۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ کل قیامت کے دن ان اہل عرب میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کتاب تو ہماری زبان میں تھی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اللہ پاک نے ان کے سارے عذروں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اہل عرب کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہوگا، اور اہل عجم کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل عجم کی تفہیم کے لیے، اہل عجم کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے طبقہ علماء کو کھڑا کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر ان کی اپنی زبانوں کے اندر لکھی اور قرآن مجید کی تشریح ان کی اپنی زبانوں میں کی۔ روئے زمین پر بسنے والا ہر زبان والا قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکے، ہر آدمی اس سے عبرت حاصل کر سکے، ہر آدمی اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کا عام فہم ترجمہ، قرآن مجید کی عام فہم تفسیر، وہ تو ایک انسان خود قرآن مجید کا مطالعہ کر کے بھی لے سکتا ہے، لیکن جب مسائل کے متعلق بات آئے گی تو وہاں پھر آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وہاں پھر آپ کو فقہاء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وہاں پھر آپ کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر اہل علم کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اگر اہل علم کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اگر اہل علم سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر غلطی کا امکان ہے، پھر انسان کے بہکنے کا امکان ہے، پھر یہ امکان موجود ہے کہ انسان خود پڑھ کر قرآن کی جو تفسیر سمجھ رہا ہے، ممکن ہے وہ تفسیر اس کی رائے کے خلاف ہو یا اس کی سمجھ کے خلاف ہو۔ اس لیے ہمارے علماء کرام بڑی شدت کے ساتھ یہ چیز بیان فرماتے ہیں، جہاں تک ترجمے کا مسئلہ ہے انسان خود پڑھے، جہاں تک مفہوم کا مسئلہ ہے انسان خود سمجھنے کی کوشش کرے، اور جہاں پر بات آ جائے گی مسائل کی، جہاں پر بات آ جائے گی گتھی کو سلجھانے کی، وہاں پھر انسان کی عقل کام نہیں کرے گی، وہاں پھر انسان کو علماء کی طرف جانا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ضربنا للناس فی ھذا القرآن، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل پکڑ لیں۔ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ پڑھنے والا اپنے رب سے ڈر جائے، شاید کہ پڑھنے والا اپنے رب سے متقی ہو جائے، شاید کہ اس قرآن کو پڑھنے والے کے دل میں اس کے رب کا ڈر اتر جائے اور وہ صحیح معنی میں اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے۔ دیکھو ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثل رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلما لرجل، ایک وہ شخص ہے جس کے کئی مالک ہیں، جو کئی آدمیوں کا غلام ہے، اور ایک وہ شخص ہے
جس کا صرف ایک مالک ہے، وہ ایک مالک کا غلام ہے، تم خود ہی بتاؤ کہ وہ آدمی بہتر ہے جس کے کئی مالک ہیں، کئیوں کا وہ غلام ہے، یا وہ ایک آدمی بہتر ہے جس نے بس ایک ذات کو اپنا مالک بنایا ہے اور ایک ذات کا وہ غلام ہے، ایک در کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک در کے اوپر وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک ہی در کو اس نے تھاما ہوا ہے، اسی کے سامنے اس کا رونا، اسی کے سامنے اس کا بل بلانا، اسی کے سامنے اس کی پکار، اسی کے سامنے اس کی جھولی اٹھتی ہے، اسی کے سامنے اس کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اسی سے وہ اپنی ضرورتیں، حاجتیں، مشکلات وہ اسی سے مانگتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو در بدر پھر رہا ہے، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کہاں ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کہاں ماتھا ٹیکتا ہے۔ تم خود بتاؤ، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مشرک اور موحد، کیا ان دونوں کو ایک ہی پلڑے کے اندر تول دیا جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے جائیں گے، مشرک اپنے انجام کو پہنچے گا اور موحد اللہ پاک کی نعمتوں میں آئے گا۔ هل یستویان مثلا، کیا کئیوں کو پکارنے والا اور ایک ذات کو پکارنے والا، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ ذرا وہ تصور ذہن میں لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے دبنگ اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو اپنا معبود جانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں اپنے بتوں کی طرف، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے کس کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، اور خاص خانہ خدا میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش فرما رہے تھے اور وہ اپنے بتوں کی طرف بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے، اکثر لوگ جان نہیں رہے، اکثر لوگ حقیقت کے قریب نہیں آ رہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقی معنی میں معبود کون ہے، حقیقی معنی میں رب کون ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا اس کو، قرآن مجید کی ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وجہ سے اتاری ہے کہ کہیں صحابہ کرام یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک میت، اے ہمارے حبیب آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وانہم میتون، اور جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کو یہ چیز اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صحابہ کرام کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا اور میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب تک نہ دیا، اتنا آپ صدمے میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ تو ایسے حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کے جو اقتباسات ہیں ان میں سے ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب منبر پر تشریف لائے تو آپ نے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت فرمائی۔
ایک یہی انک میتون و انہم میتون، اور ایک چوتھے پارے کی آیت وما محمد الا رسول. اور اس کے بعد صحابہ کرام سے دو جملوں میں آپ نے بات فرمائی. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، فمن کان یعبد منکم محمد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے فإن محمدًا قد مات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے. ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت ابدا، وہ رب تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا، نہ اسے فنا ہے نہ اسے موت ہے. آپ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. اور سارے صحابہ کرام کو بات سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، آپ نے بھی ایک دن پردہ فرمانا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، آ رہے ہیں، وہ سب اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر ایک وقت آئے گا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، تم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور وہاں بھی تختصمون، تمہارا جھگڑا ہوگا. کس چیز کا جھگڑا ہوگا؟ مشرکین وہاں انکار کریں گے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہم تک بات نہیں پہنچی. اللہ پاک فرشتوں کو کھڑا کریں گے، فرشتے گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ان تک پیغام پہنچا تھا. مشرکین کے جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا، ہم تک کلمہ پہنچا تھا، ہم تک اسلام پہنچا تھا، لیکن یہ نفس سرکش ہو چکا تھا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چل پڑا تھا، اس لیے ہم نے بات کو نہ مان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، آپ جانتے ہیں یا اللہ جل شانہ کی ذات جانتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا کہ اللہ جل شانہ کی ذات خوب جانتی ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. جس بکری نے دوسری بکری پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دلوائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ جل شانہ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ خاوند اور بیوی کا ہوگا، شوہر اور بیوی کا. سب سے پہلے ان کے درمیان اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں گے، اور زبانیں دونوں کی بند کر دی جائیں گی، مہر لگا دی جائے گی، اور بیوی کے جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں گے، خاوند کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. اگر بیوی کے جسم کے کسی عضو نے خیانت کی ہوگی تو وہ عضو بول پڑے گا کہ باری تعالیٰ میں اس خاتون کے جسم کا حصہ تھا، اس خاتون نے اپنے خاوند سے خیانت کی ہے، اور جسم کا یہ حصہ اس نے غیر مرد کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور اگر خاوند نے خدا نخواستہ مار پیٹ کی ہو، خدا نخواستہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہ کیے ہوں، تو خاوند کے جسم کے اعضاء بونیں گے، ہاتھ بونیں گے. اگر یہ ہاتھ بیوی پر ناجائز ناحق اٹھایا ہے، پاؤں سے مارا ہے، لاتوں سے مارا ہے، جسم کے یہ اعضاء انسان کے بارے میں گواہی دیں گے. اور اس کے بعد پھر پڑوسیوں کے معاملات آئیں گے، پھر پڑوسی کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد علماء کرام نے لکھے ہے بالترتیب سب سے آخر میں پھر انسان کے بازار والوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ظالم کو الگ کیا جائے گا، مظلوم کو الگ کیا جائے گا. ظالم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا، مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. مظلوم کا علم اللہ کی ذات بلند فرمائے گی، اور مظلوم کو انصاف دیا جائے گا. اسی لیے اللہ فرمائے
فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامہ، اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، عند ربکم تختصمون، تم سب اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد پھر تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اور تمہارے معاملات کو اللہ جل شانہ اپنے سامنے ختم فرمائیں گے۔ ظالم اپنے انجام بد کو پہنچیں گے، اور مظلوم کو اللہ جل شانہ وہ انصاف دلائیں گے۔ اپنی بیویوں کے بارے میں محتاط رہیں، ان پر ظلم نہ کریں، اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں محتاط رہیں، ان کی حقوق کی رعایت رکھیں، اور اسی طریقے سے جن جن لوگوں سے آپ کے معاملات ہیں اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھیں، کلیئر رکھیں، تاکہ کوئی انسان آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ دنیا میں جب انشاءاللہ آپ بری پاک صاف ہوں گے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ جل شانہ نرمی والا معاملہ فرما کر جنت کے راستے آسان فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔